بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی محبت پوری دنیا کے غیرت مند مسلمانوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ خاص کر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے قبلہ اول کے ساتھ محبت کی وجہ سے آج تک اسرائیل کو ملک ہی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ قبلہ اول کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اسرائیل نے آج تک فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ اسرائیل کی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس بے جا رویے کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکومت نے اہم اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور ہم نے سیکیورٹی کونسل کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا اور فیصلہ کیا کہ آج صبح یعنی کہ 17 کو OIC کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم امہ جس میں پاکستان کی کلیدی آواز ہے اور دیگر مسلم ممالک کی کلیدی آواز ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، کیونکہ سلامتی کونسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں لوگ اپنے جذبات کی کھل کر ترجمانی کر سکتے ہیں۔ جناب والا، آج وہ وہاں یقیناً پیش ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے جس میں غزہ کی بمباری، جس میں ویسٹ بینک کا تشدد، جس میں الاقصی کی قبلہ اول کی بے حرمتی کا موضوع زیر بحث آئے، اور اس کے لیے صف آرا ہو کر ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ جناب والا، مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس گفتگو کے بعد، وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات اس ایوان کے اختتام پر، اس نشست کے اختتام پر میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں، اور وہاں جا کر فلسطین کے وزیر خارجہ جس کو دعوت دے گی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، سوڈان کی وزیر خارجہ تشریف لا رہی ہیں، اور پاکستان کا وزیر خارجہ، ہم چاروں مل کر اس نئی سلامتی کونسل کی اور OIC کے اجلاس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر نیو یارک جائیں گے، اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے۔ ہم ایک ایک فرد، ایک ایک مزدور، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھے کی آواز بن کر جائیں گے، ہم آپ کی ترجمانی کریں گے، ہم آپ کے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی سے کوشش کریں گے۔ جناب والا، انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ جناب اسپیکر، میں اور یقیناً یہ ایوان پرزور مذمت کرتا ہے اس انڈسکریمنیٹ بمباری کی جس نے لوگوں پر ایک قیامت برپا ہوئی، قیامت۔ جناب والا، اور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان خاندانوں سے، 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے۔ اور یہ رکی نہیں ہے، آج 7واں روز ہے، بمباری جاری ہے، ہر گھنٹے، ہر دن اس میں اموات میں، ہلاکتوں میں، شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب والا، انشاءاللہ ہم ان کی ترجمانی کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے۔ اور جناب والا، قائد حزب اختلاف نے صحیح نشاندہی کی، اور آپ نے ان میڈیا آؤٹلیٹس کا ذکر کیا جو اسرائیل کی پریسیشن بامبنگ اور بمباری سے زمین بوس کر دی گئیں، اس میں بہت سی بلڈنگ میں معصوم لوگ بیٹھے تھے،
اس میں میڈیا آؤٹلیٹس تھے. الجزیرہ کا وہاں دفتر تھا اور وہ دفتر پچھلے 15 سال سے فنکشن کر رہا تھا. اس میں اے پی کا دفتر تھا جو ایک امریکی ایک جرنلسٹک ادارہ ہے, اس کا دفتر تھا, اور اس کو نشانہ بنایا گیا. 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا, اور جب انہوں نے منتیں کر کے گڑ گڑا کر کہا کہ 10 منٹ کی مہلت اور دے دی جائے, اور 10 منٹ کی مہلت بھی نہ دی گئی اور حملہ کیا گیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ سے باہر آ گئے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی, کوئی شہادت نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے بالکل کوئی گنجائش نہیں دی. اور جواز کیا بنایا جناب اسپیکر؟ جواز بنایا کہ یہاں اس بلڈنگ میں حماس اور حماس سے نسبت رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 15 سال سے یہاں مقیم ہیں, ہمیں تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا. اور آج اے پی نے مطالبہ کیا ہے امریکہ کے حکام سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے, کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے اسرائیلیوں کا, تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جناب والا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کیا ہے. جناب اسپیکر, آپ نے قائد حزب اختلاف نے اپنی گفتگو میں اس دور معیار کا ذکر کیا. آپ نے ایک کمپیرزن ڈرا کیا ایسٹ ٹیمور کا, بوسنیا کی میس گریوز کا آپ ذکر کرتے ہیں, آپ عراق کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں, آپ عراق کی بات کرتے ہیں, آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں جناب والا, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مغرب کے بہت سے ممالک کی طرف اشارہ کیا. یس سر, I quite agree with him. Many Western capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing that war crimes are being committed, knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet. They're not speaking up. بہت سی مسئلتیں ہو سکتی ہیں, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, ریئل پولیٹکس آ سکتی ہے سامنے, ایکسپیڈینسی, پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی نظر ہو سکتی ہیں جناب والا. لیکن خوشائند بات یہ ہے اور جو حوصلہ افزا بات یہ ہے, جو انسانی تقاضوں کو, جو انسانی پہلو کو اجاگر کرتی ہے بات, وہ یہ ہے کہ آج اسی مغرب میں جس کی بہت سی حکومتیں خاموش ہیں, وہاں کی عوام خاموش نہیں ہے. آپ لندن چلے جائیں, کل ماربل آرچ میں ہزاروں کا مجمع تھا, 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے احتجاج تھا. آکسفورڈ میں جہاں پاکستانی بھی موجود تھے, فلسطینی بھی موجود تھے اور برطانیہ کے شہری بھی موجود تھے, وہاں جو ہیں ان کے لیبر پارٹی کے جیرمی کوربن, وہ خود اس کو وہاں قیادت کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی حکومت نے وہاں بندش لگا دی, احتجاج کی اجازت نہیں دی, لیکن فرانس کی عوام نے, پیرس کے لوگوں نے مختلف شہروں میں دفاع کیا, احتجاج کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی کی حکومت ابھی خاموش ہے, لیکن برلن میں احتجاج ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ٹورنٹو میں ہوا, آپ نے دیکھا سڈنی میں ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں مختلف دارالخلافوں میں ایک آواز اٹھ رہی ہے, دنیا کی کانشنس جاگ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم آنکھ نہیں چرا سکتے, ہم آنکھ نہیں چرا سکتے, ہم حقائق کو دفن نہیں کر سکتے. And I am convinced, Mr. Speaker, that inshallah truth will prevail, truth will surface. جناب والا, آج اسی نوبت کو, نوعیت کو دیکھتے ہوئے, مجھے بتاتے ہوئے
یہ مسرت ہو رہی ہے کہ کل یعنی کہ بروز منگل کل یورپین یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ یورپین یونین کے ممالک جو انسانی حقوق کے نمبردار ہیں وہ آج اور کل اپنے اجلاس میں ایک مؤثر آواز انسانیت کے لیے وہ آواز جو ہے وہ اپنی بلند کریں گے۔ جناب والا، 65 ملین مسلمان ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں۔ میں آج کہتا ہوں، یورپ اگر اپنے امن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اگر اپنے معاشرے میں وہ ایک باہمی تعلق اور توازن کو قائم رکھنا چاہتا ہے، تو ان 65 ملین اور دیگر بہت سے لوگ جن کا ضمیر سویا ہوا نہیں ہے، وہ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے اپنا فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ کرے گا۔ جناب والا، 2,42,000 پٹیشنرز نے پٹیشن پر دستخط کر دیے ہیں، اور آج برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز کو جب 1,00,000 سے زیادہ سگنیٹریز ہو جائیں تو وہ موضوع زیر بحث لانا ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں اس بات کو آج زیر بحث آنا ہوگا، اور وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ جناب والا، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل رات میری امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ امریکہ کی جو اہمیت ہے اور ان کا اسرائیل پر جو ان کا تعلق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی ملک ان پر حاوی ہو سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، تو وہ امریکہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں میں نے پاکستان امریکہ کے بائی لیٹرل تعلقات پر بات کی، جہاں میں نے افغانستان کی نازک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، وہاں میں نے مسئلہ فلسطین کو سیکرٹری بلنکن کے سامنے صاحب 3-4 منٹ رہ گئے اذان کے لیے، سر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے فلسطین کے اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا اور ان سے گزارش کی کہ اگر کوئی قوت اس خون خرابے کو فی الفور رکوا سکتی ہے تو امریکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر سیز فائر ہمارا مطمع نظر ہے تو اس پہ امریکہ کا رول اہم ہے۔ اگر ڈی ایسکیلیشن کی بات آپ کرتے ہیں تو اس ڈی ایسکیلیشن کے لیے جو امریکہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے، شاید اور ممالک اتنا اثر نہ رکھتے ہوں جو تنہا امریکہ رکھتا ہے۔ جناب والا، میں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی، اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور وہاں کے حالات جو ہیں ایک بڑی نازک کروٹ لینے والے ہیں۔ خدا کرے وہاں امن ہو، خدا کرے وہ استحکام ہو۔ ہماری خواہش امن و استحکام کی ہے۔ پاکستان نے پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا، دنیا آج اس کی معترف ہے۔ پاکستان نے ریڈکشن آف وائلنس کے لیے، انٹرا افغان نیگوشیشنز کے سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، دوحہ پیس پروسیس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کمنسمنٹ آف ڈائیلاگ کے لیے، رولز اینڈ پروسیجرز پر اتفاق حاصل کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، آج دنیا اس کی معترف ہے۔ امریکہ بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ جو انگلیاں اٹھاتا تھا آج معترف ہے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے۔ جناب والا، میرا آج ایک اس ایوان کے فلور سے سوال ہے، اور یہ سوال میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں۔ ایک طرف آپ پاکستان سے اس ایوان کے فلور سے سوال ہے،
اور یہ سوال میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں۔ ایک طرف آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک طرف آپ پاکستان کی مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے کرندے پاکستان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ خدا را فیصلہ کیجئے، آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم ریجنل کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں، ہم اکنامک کوآپریشن چاہتے ہیں، ہم بائی لیٹرل ٹریڈ چاہتے ہیں، ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف فوکس شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میک اپ یور مائنڈز، میک اپ یور مائنڈز۔ آئی ایم سیئنگ دس آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ جناب والا، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا قائد حزب اختلاف نے کہ یو ایکسپیکٹ پاکستان ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، اینڈ یو سیڈ وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم، اینڈ یو رائٹ، بٹ آئی want to assure the House and the leader of the opposition that the government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. جناب والا، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے چین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے۔ میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ نے عرب لیگ کا حوالہ دیا، میں نے مصر کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے کہ ایز یو نو دی عرب لیگ از ہیڈ کوارٹرڈ ان کائرو۔ میں نے ایک جانتے ہوئے کہ سعودی عرب کا کتنا کلیدی کردار ہے اور اہمیت ہے، اور الحمدللہ ابھی ہمیں ایک بہت زبردست وہاں وزیر اعظم کا دورہ ہوا ہے، بہت کامیاب، ان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے، فلسطین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے، ترکی کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے، افغانستان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے، انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے، ملیشیا کے وزیر خارجہ سے آج میری بات ہونی ہے، اور مہاتر محمد کی کل وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ الیکسا کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، قبلہ اول کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور قبلہ اول کو توحید اور ایمان کی نشانی گردانتے ہوئے ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح ہم مسلمان قبلہ اول کوئی ایک عام مسجد نہیں ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اور قبلہ اول پر یلغار جو ہے وہ اسلام پر حملہ ہے، اور 57 ممالک جو امہ کے ہیں ان کی آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے کہ وہ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب والا، تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی، تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ انشاءاللہ پاکستان under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history.